السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر الیکشن کمیشن نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا کہانی اور تفصیل ہے اس کو ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم میں ایک بتایا ہے کہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں تو زرداری صاحب پھر صدر بن جائیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے ایک خبر میں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے اسد عمر صاحب کو پی ٹی آئی کا ذمہ دار اور صدر بنانے کا کوئی منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تو بات کریں اگر الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، تو یہ یاد رہے کہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت بھی بہت سے مبصرین کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ تاریخ کا اعلان اس وقت کیا جائے گا جب نواز شریف صاحب وطن میں واپس آ جائیں گے۔ اور نواز شریف صاحب کی اپنی جو کوشش ہے یا ان کی جو امید ہے وہ یہ تھی کہ فروری کے اینڈ پر الیکشن ہوں، تاکہ اس میں ان کو لگتا ہے کہ ان کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس دوران پی ٹی آئی کی طرف سے بالخصوص جو ہے وہ عارف علوی صاحب پر شدید دباؤ بڑھایا گیا کہ وہ بھی اپنے جو آئینی اختیار ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہ پورا کریں۔ ایسے میں جو عارف علوی صاحب تھے انہوں نے ایک خط لکھا جس میں ایک مبہم سی بات کی گئی، اور نہ تو وہ جس طرح کہ منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک پڑیا ہے، نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہے، سو اس میں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر دیکھا جائے تو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے بہت اہم رول پلے کیا ہے، اور واقعتاً اس سے لگتا ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ آئین پاکستان کی بحالی اور اس پر عملداری کو یقین بنانے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ رہا ہے کہ جو کہ عدالت میں اب جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کے حمایت یافتہ نہیں ہیں، ان کے مخالف ہیں، تو ہو سکتا ہے انہیں نقصان ہو، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے عمل سے اور اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اس سے عمران خان کو فائدہ پہنچتا ہے اور فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو اسے انہیں اس بات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صدر پاکستان نے جہاں پر یہ ثابت کیا وہاں پر یہ بھی ثابت کیا کہ جو صدر پاکستان کے دفتر کا اختیار چھین کر یا اس کو محروم کر کے وہ دے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے تھے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، بالخصوص اس کو بھی انہوں نے اپنے دائرے میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ جو آج کہا گیا ہے وہ اس میں چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ مل کر صدر پاکستان سے ملاقات کر کے الیکشن کی تاریخ کا تعین کریں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 30 نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل ہونی ہیں، 5-6 دن لگیں گے ان کی فہرستیں حتمی بنانے کے لیے، اور اس کے بعد 54 دن جو ہیں وہ 29 جنوری کو پورے ہوتے ہیں، اور کچھ 8-10 دن مزید دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح 11 فروری کو الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں چیف جسٹس صاحب نے صدر پاکستان کے دفتر کو بھی بااختیار بنانے کے لیے اور جو ان کا حق تھا ان کو دینے کی بات کی ہے کہ آپ صدر پاکستان سے اس پر جو ہے وہ کنسلٹ کریں، وہیں پر جو الیکشن کمیشن کے پاس لامحدود اختیارات تھے ان کو بھی دائرے میں لانے کے لیے انہیں بتایا گیا کہ وہ صدر پاکستان سے مشورہ کریں۔ تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو اعلان کیا تھا جنوری کے آخر میں الیکشن کروانے کا، اس سے یو ٹرن لیتے ہوئے اب وہ فروری کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا ہے، بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عارف علوی صاحب کو جو عمران خان صاحب کی طرف سے دباؤ تھا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان اپنے آئینی اختیار سے کریں، اور انہوں نے نہیں کیا، تو ان کی یہ جو دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس فیصلے سے کہ آپ الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ آپ صدر پاکستان سے اس پر لازمی مشورہ کر لیں۔
اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، اس کو یعنی یہ جھوٹا بیانیہ بھی آج اس وقت دم توڑ گیا کہ جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالج نے آ کر ان کا معائنہ کیا اور دیکھنے کے بعد بتایا کہ ان کی صحت بالکل درست ہے اور کسی طرح کی سلو پوائزننگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیمار ہوئے اور انہیں پیمز ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کے نتائج آنے کے بعد اور ٹیسٹ کے رزلٹ آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہیں ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے یا واپس جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ادھر سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم میں لکھا ہے کہ جو الیکشن ہیں اور مقتدر جو طبقہ ہے وہ جو جال بن رہا ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 75 سے 80 سیٹیں نون لیگ کو ملیں گی اور 60 سے 65 سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی۔ 40 سیٹوں تک تو اندرون سندھ سے یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کو مل سکتی ہیں، لیکن باقی یہ 20 سے 25 سیٹیں کہاں سے آئیں گی؟ تو ان کے بقول کراچی سے بھی کچھ سیٹیں آ سکتی ہیں، جس طرح کل ملا کر 65 سیٹیں ان کی بن جائیں گی۔ ایسی صورت میں سہیل وڑائچ کے مطابق ایک یعنی مخلوط حکومت قائم کی جائے گی، ایک کمزور حکومت ہوگی جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے۔ دوسری طرف ایک سلیمان احمد صاحب ہیں، گلوکار بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ان کا خاص تعلق رہا بھی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسد عمر کو اگرچہ دیکھا جائے تو آج کل جو بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب شدید نفرت کرتے ہیں اسد عمر کے ساتھ، اور اسی پیرائے میں اگر دیکھا جائے تو سلیمان احمد نے یہ لکھا ہے کہ اسد عمر پی ٹی آئی میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں، اور جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف یا جو اعلیٰ قیادت ہے، مقتدر طبقے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اسد عمر کو اوپر لانے کی کوشش کی جائے اور پروموٹ کیا جائے اور عمران خان کو مائنس کر دیا جائے، لیکن یہ بات قرین قیاس پہ نہیں ہے، اور یہ اس لیے کہ مقتدر طبقوں کے پاس اور بہت سے کام ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ اسد عمر کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ادھر سلمان احمد صاحب، اب سلمان احمد صاحب کا ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا فین ہونا، عمران خان کا فین ہونا ان کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر فین ہوتے ہوئے نا آپ ایک جگہ آتی ہے جہاں آپ کو اپنے ذہن کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر جو ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا جی کہ اسد عمر جو ہیں یہ پی ٹی آئی میں آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور اپنے ٹویٹ میں انہوں نے بقول ان کے آئی ایس آئی کا ایک منصوبہ بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے آئی ایس آئی کو ٹاسک دیا ہے کہ پی ٹی آئی کارکنان کو عمران خان کی بجائے اسد عمر کی قیادت پر قائل کرو۔ یعنی جنرل عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف، ان کو اور کوئی دنیا میں کام ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسد عمر کو نیا لیڈر بنا دو۔